اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بڑا آپ فدق فدق کرتے ہو، فدق فدق کرتے ہو. بھئی مولا کائنات کہ جو شوہر نامدار سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، وہ بھی تو آخر اس خلافت پر تشریف لائے تھے. انہوں نے اس فدق کو واپس کیوں نہ لیا؟ سوال بنتا ہے نا جی کہ آخر جس وقت یہ تخت نشین ہوئے اس وقت یہ چاہتے تو وہ جو ٹکڑا زمین کا تھا واپس لے سکتے تھے. آئے دن یہ سوال فیس بک واٹس ایپ وغیرہ پہ آیا ہوتا ہے اور ہمارے جوانوں کے لیے ایک مشکل بنی ہوتی ہے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں. آج اپنے اذان مبارکہ میں یہ بات بٹھا لیں. جو لیٹ آئے ہیں وہ پچھلی گفتگو کا تو لطف نہیں اٹھا پائے. کوشش کیجیے گا کہ اگر فیس بک کے ذریعے شوق اور ذوق اور جذبہ اور ولولہ ہو تو اپنا مقصد اور علم حاصل کر لیجیے گا. اگر نہ ہو تو کم از کم اب جو جملے کہنے لگا ہوں وہ اپنے ذہن میں لازمی بٹھا لیجیے گا. سوال ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اور ہر دور میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیوں مولا کائنات نے فدق واپس نہیں لیا. 3 سوال آپ خدمت میں عرض کروں گا اور ان کے جواب جو ائمہ علیہ السلام نے دیے ہیں. پہلا سوال ابو بصیر نے پوچھا صادق آل محمد سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پانی نہیں رکھا. پہلا سوال کیا کہ آپ کے جد جس وقت تشریف لائے تھے منصب خلافت پر تو اس وقت انہوں نے فدق واپس کیوں نہ لیا؟ امام علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا. امام نے فرمایا کہ دیکھو جس نے فدق چھینا تھا وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا اور عذاب الہی حاصل کر رہا تھا. جس مظلومہ سے فدق چھینا گیا تھا وہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی اور اللہ کے ہاں اپنی اس مظلومیت کا اجر پا رہی تھی. ہمارے جد یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ حق واپس لے کر اس ظالم کے ظلم اور عذاب میں کمی کروں اور سیدہ کے اجر میں کمی کر دوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے اور سیدہ کے اجر میں اضافہ ہوتا رہے. پھر ایک سائل نے سوال کیا، ابن ابراہیم نے چھٹے امام سے سوال کیا. آپ تو اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر اس خاندان سے ایک ہی سوال بار بار کیا جائے تو وہ ہر دفعہ اسی ایک سوال کا 70 طریقوں سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے تھے. یہی سوال پھر کسی نے کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ آپ کے جد نے فدق واپس کیوں نہ لیا؟ اب بجائے امام نے جواب دینے کے خود سوال کر دیا. کہا بتاؤ جس وقت رسالت مآب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، مکہ میں ان کا ایک گھر تھا، کسی ظالم نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا. اب جو مدینہ میں رہنے کے بعد 10 سال بعد جب واپس آئے، فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں تشریف لائے، تو بتاؤ رسالت مآب وہ گھر جو لے سکتے تھے انہوں نے کیوں نہ لیا؟ سائل کہتا ہے کہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کیوں نہ لیا. تو امام نے خود جواب دیا، کہا کہ ہم اہل بیت کا یہ مزاج ہے کہ اگر ہم سے کوئی چیز ظلماً ایک دفعہ لے لی جائے تو ہم واپس نہیں لیتے. چونکہ سیدہ سے تیسرا جواب یہ بھی سوال کیا گیا 7ویں امام سے. امام
علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ کے جد نے فدق واپس کیوں نہ لیا؟ اس کا جو حق ہے ہم اسے واپس دلواتے ہیں۔ تو یہ جان لو کہ ہمارا ولی اللہ ہے، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو ہم اپنا مسئول اللہ کو بنا دیتے ہیں، اور وہی رحمان اللہ ایسا انصاف کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور دنیا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں۔ اچھا، آخر کیا پریشانی ان کو بن گئی تھی کہ ایک زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے وہ ان ہستیوں کو نعوذ باللہ جھٹلا رہے تھے، ان کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا واپس کر دیتے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ جو سیدہ دربار خلافت میں جا کر حق مانگ رہی ہیں، یقیناً وہ بھی بہت بڑے شاطر تھے، عقل مند تو نہیں کہہ سکتا، بہت بڑے شاطر اور چلاک تھے۔ وہ بھی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ اگر آج ہم نے سیدہ کا دعوی فدق قبول کر لیا تو ہم نے یہ قبول کیا کہ سیدہ صدیقہ ہیں، جھوٹی نعوذ باللہ نہیں ہے، تو ساتھ ہی اگلے لمحے انہوں نے علی کی خلافت کا دعویٰ کر دینا ہے۔ تو بتائیں کیا ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ہم نے اپنے ہی زبان سے اقرار کیا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچی ہے۔ اس لیے یہی سوال یہ نہج البلاغہ کے شارح ابن حدید المعتزلی اپنے ہی استاد سے انہوں نے یہی سوال کیا تھا۔ یہ کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، اہل سنت کے ہی عالم دین شاگرد نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک ٹکڑا تھا واپس کر دیتے، کیا سیدہ حق پر تھی؟ ہاں حق پر تھی، جواب دیا۔ تو پھر دیا کیوں نہیں؟ یہی جواب دیا کہ اگر ہم سیدہ کو ان کا حق دے دیتے تو علی علیہ السلام کی خلافت ہمارے گلے پڑ جانی تھی۔ میں توجہ چاہوں گا، ایک جملہ بڑا پیارا ایک عالم دین نے بیان فرمایا، کہا کہ قربان جاؤں حکمت فاطمیہ پر، کروڑوں سلام ہو سیدہ کی اس حکمت پر۔ چلاک تو وہ بھی بڑے تھے، لیکن سیدہ معصوم اور عقل مند انتہا کہ بی بی دربار میں کھڑی ہو کر آج جو دعویٰ کیا ہے نا اپنا حق حاصل کرنے کا، تو حاکم وقت کو دو راہ پر کھڑا کر دیا کہ یا تو مجھے سچا مان اور خلافت سے ہاتھ اٹھا لے، یا مجھے جھوٹا کہے اور اپنے آپ کو کافر بنا لے۔ عرض کیا نا کہ جس نے سیدہ کی صداقت پر انگلی اٹھائی گویا اس نے قرآن پر انگلی اٹھائی، جس نے قرآن پر انگلی اٹھائی اس نے پورے اسلام کو جھوٹا ثابت کر دیا۔